بشیر بدر کی یہ غزل آج میں پیش کر رہا ہوں کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ وہ شخص صرف میری آنکھوں میں رہا، کبھی میرے دل تک آیا ہی نہیں۔ اگر مجھے دیکھنا ہی تھا تو میرے دل میں اتر کر دیکھتا، اور جو ایک سمندر کے سیر کی جیسی ہے، ایک کشتی کے مسافر نے، لیکن تم تو مسافر تھے کشتی کے، چھوٹی موٹی ندیوں کے، تم نے سمندر نہیں دیکھا۔ ہمارا وجود دراصل ایک سمندر جیسا بے قرار ہے، اور تمہارے لیے اتنی محبت ہے ہمارے دل میں، لیکن افسوس کہ تم کشتی کے ہی سفر میں رہے۔ اگر تم ہمارے دل میں اتر کر دیکھتے تو دیکھتے کہ دراصل میں کیا ہوں۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ بے وقت اگر جاؤں تو سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا۔ اس کی ایک وجہ یا تو ان کی حد درجہ مصروفیت رہی ہوگی کہ صبح ہوئی نکل گئے، رات ڈھلے گھر آئے، تو دن کے وقت کبھی انہوں نے گھر کی شکل دیکھی ہی نہیں، نہ ہی گھر والوں نے انہیں دن میں کبھی دیکھا۔ جب بھی دیکھا شام ڈھلے یا پھر رات گئے۔ تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ کسی بنا پر دن کے وقت ہی گھر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک انہیں خیال آیا کہ یہ تو بے وقت ہے میرے لیے، یہ تو وقت نہیں ہے میرے جانے کا۔ اگر میں اس وقت جاؤں تو گھر کے سارے لوگ تو چونک پڑیں گے کہ یہ دن کے وقت یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی راہ کا پتھر نہیں دیکھا۔ جب ہم نے طے کر لیا کہ میری منزل کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، پھر میں نے کبھی مائل سٹون کی طرف نظر نہیں اٹھائی کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کر لیا ہے، یا یہ کہ ابھی کتنا لمبا سفر باقی ہے۔ بس چل رہے ہیں، منزل پہ نظر ہے، جب تک منزل مل نہیں جاتی مجھے چلتے رہنا ہے۔ اور یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ یہ ایک کامیاب شخص کی کہانی ہے۔ جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، حد درجہ کامیابی اسے مل جاتی، دنیا کی ساری آرائشیں، زندگی کی ساری سہولتیں اسے جب مل جاتی تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے دیکھو کیا پھولوں بھرا بستر اسے ملا ہے، کتنی اچھی زندگی ہے، کیسی قسمت اس نے پائی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے، اس کامیابی کے پیچھے اس نے جو راتیں گزاری ہیں بے چینی میں، بے کلی میں، جیسے کانٹوں کے بستر پہ گزارا ہو، یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ سب نے کامیابی دیکھی اور کہا کہ اس کا نصیب کتنا اچھا ہے، دیکھو تو یہ کتنی شان کی زندگی اور کتنے آرام کی زندگی جی رہا ہے۔ اور یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے، پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا۔ یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے، یاروں کی محبت انہوں نے بلائنڈ فیٹ کر لیا، یہ سمجھا کہ یہ تو میرے دوست ہیں، یہ میرے رفیق ہیں، بھلا اس پر بھروسہ نہ کروں تو کس پر کروں۔ دراصل دوست کی شکل میں یہ دشمن تھا، اور خنجر تو عام طور سے آستینوں میں چھپایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے خوبصورت ترکیب یہاں نکالی ہے کہ پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جو ان کے دوست تھے بظاہر، وہ دراصل پھولوں کا گلدستہ لیے آئے ہوں گے، اور اسی گلدستے کے پیچھے خنجر بھی چھپا ہوگا۔ جیسے ہی موقع ملا انہوں نے وار کر دیا، تب ان پر بھید کھلا کہ وہ دراصل دوست تھے یا کیا تھے۔ اور محبوب کا گھر ہو کے بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ حد درجہ خودداری ہے کہ اگر محبوب کا گھر کسی بنا پر، رنجش کے بنا پر جنہوں نے محبوب کا گھر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر پلٹ کر ادھر نہیں دیکھا۔ اور چاہے محبوب کا گھر ہو یا بزرگوں کی زمینیں جو انہیں وراثت میں ملی تھی، ان زمینوں کا بھی انہیں کوئی لالچ، کوئی ہوس نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خودداری اس قدر ہے کہ محبوب کے گھر سے اگر نکلنا پڑا یا بزرگوں کی زمین بھی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیا، کبھی ادھر پلٹ کر نہیں دیکھا، کبھی کوئی حسرت نہیں ہوئی، کبھی افسوس نہیں ہوا کہ یہ کل ہمارے لیے تھی، یہ زمین کل ہماری تھی، آج ہماری نہیں رہی، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں وہ ہاتھ کے جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا۔ یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہاتھ جس نے یہ خط لکھا ہے، جس نے نگینے جڑ دیے ہیں الفاظ کے، وہ کسی مفلس کا ہاتھ ہے، کسی مفلس عورت کا ہی ہاتھ لگتا ہے، چونکہ زیور تو انہیں کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔
ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ وہ چاہے جس قدر بھی مفلس یا غربت کی ماری ہو، لیکن جب وہ خط لکھتی ہے تو الفاظ ایسے ادا کرتی ہیں جیسے نگینے سے جڑ دیے گئے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے وابستہ ہو سکتا ہے وہ ان کے شریک حیات ہو، لیکن انہوں نے کبھی آج تک کوئی زیور نہیں دیا انہیں، اور تب بھی اس کے دل میں اتنی محبت ہے کہ وہ جب اپنی محبت کا اظہار اپنے خطوں میں کرتی ہے تو ایسا لکھتی ہے جیسے کہ الفاظ کا نگینہ جڑ دیا گیا ہو۔ اس بات کا احساس اسے بھی ہے۔ اور پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ اس نے ظاہری شکل میری دیکھی، میرا چاہنے والا، کہ یہ تو بالکل پتھر ہے، پتھر کی طرح بے حس ہے یہ۔ اگر وہ چھو کر دیکھتا تو یہ راز بھی کھل جاتا کہ دراصل میں پتھر نہیں، موم کا بنا ہوں، میں بھی ذرا سی حدت سے پگھل جاتا ہوں، پگھل سکتا ہوں۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔